ہم مسلمان بھی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں اتنی سزاؤں کا اور بار بار قیامت کا ذکر آتا ہے یہ صرف اللہ نے ڈرانے کے لیے کیا ہے. اصل میں تھوڑی ایسا ہوگا, اصل میں تھوڑی اللہ اتنا ظالم ہے. اور پھر آپ جب مس گائیڈڈ ہوتے ہیں تو آپ اسی کتاب سے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور میں نے ان میں سے ایک ٹکڑا اس دنیا میں نازل کیا اور 99 ٹکڑے میں نے اپنی رحمت کے آخرت کے لیے رکھے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیسے ہو سکتا ہے جو رب ہمیں یہاں ہمارے گناہوں کے باوجود اتنا کھلا پلا رہا ہے وہ 99% اور رحیم ہو جائے گا اور آخرت میں ہمیں وہ ساری سزائیں دے گا جو یہاں مینشن کی گئی ہیں اس کتاب میں. نو, اٹس ناٹ پاسبل. یاد رکھیں وہ جو اللہ نے 99 حصے اپنی رحمت کے بچا کے رکھے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, وہ مومنین کے لیے رکھے گئے ہیں. اللہ مومنین کے, اللہ سٹرگل کرنے والوں کے, اللہ کے راستے میں دوڑنے والوں کے, اللہ کوشش کے باوجود سلپ ہو جانے والوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے, کچھ دوڑ رہے ہوں گے صراط مستقیم پر, کچھ چل رہے ہوں گے, کچھ کرال کر رہے ہوں گے, کچھ انچ بائی انچ آگے بڑھ رہے ہوں گے, کچھ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے پھر چلیں گے, کھڑے ہوں گے پھر چلیں گے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو اپنی زندگی میں بالکل اللہ کو بھلا کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی رحمت کا معاملہ مومنین کے ساتھ ہوگا آخرت میں. اللہ کفار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا. آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ حدید کو پڑھا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کفار کو ڈائریکٹ جہنم میں گرائے گا.